कैमरा ऑन कर कर अपनी प्यारी बहनों को समझाती हैं कि लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपसे जेलस हैं या आप जैसे काम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ खुद अपने हर व्लॉग में स्टेटमेंट्स को पलट लेना, अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करना उनका डेली रूटीन बन गया है। कभी हर छोटी बात पर कंप्लेंट्स और फिर बीच में अल्हम्दुलिल्लाह का आर्टिफिशियल रेपिटेशन करके एक फेक पॉजिटिविटी का मास्क पहनाना, ताकि ऑडियंस को लगे कि शायद कोई स्पिरिचुअलिटी भी है और जो ड्रामा चल रहा है वो भी बैलेंस हो जाए। कभी लोगों को ये दिखाना कि किसी से फ़ायदा उठाना एक स्मार्टनेस है और विजडम भी, और जब फ़ायदा ना मिले तो उसी इंसान, उसी जगह या उसी चीज़ को शुगर कोटेड लफ्ज़ों में इंसल्ट कर देना। पब्लिकली क्लेम करती हैं कि मैं बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ, जेलसी फ्री हूँ, लेकिन अपनी फैमिली की खुशी तक छुपाना इनकी पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा जोक है। आज तक इन्होंने अपने किसी व्लॉग में अपने नंद की बेबी की पैदाइश का अनाउंसमेंट नहीं किया। ये पॉजिटिविटी के नाम पर जो सेलेक्टिव साइलेंस और आर्टिफिशियल स्वीटनेस सर्व होती है, असल में एक मैनिपुलेशन है। और जब बाकी तमाम ड्रामास फेल हो जाएं तो रिलीजन कार्ड भी एक प्रॉप बनकर टेबल पर आ गिरता है। मतलब एक तरफ लोगों को प्रीच करती हैं कि जेलसी से बचो और ग्रेटफुल रहो, और दूसरी तरफ अपना पूरा सिस्टम ही कॉन्ट्रडिक्शन, कंप्लेंट्स और कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिज्म पे बिल्ड करती हैं। जो लोग कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ यूट्यूब पर शेयर करते हैं, तो क्यों इनकी ज़िंदगी की फिल्म में एक फेक और ड्रामेटाइज तासुर नज़र आता है। हमारी प्यारी बहन की कहानी एक ऐसी किताब बन गई है जिसमें हर सफ़े पर नया तजाद लिखा हुआ है। कभी यूके एक जन्नत लगता था, कभी जर्मनी मेरिकल वीज़ा के साथ ड्रीमलैंड बन जाता है, और कभी वही मुल्क सबसे बड़ी परेशानी का सबब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी प्यारी बहन जब यूके गई थी तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। हर व्लॉग में एक लाइन बहुत ज़्यादा रिपीट होती थी, लोगों के साथ बैठकर बातें करती थी। हम लोग यूके शिफ्ट हो गए हैं, हमारे रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर सब ने यही कहा है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं रखा, आप टाइमली यहाँ से चले गए। उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक एक एक्ट से, यहाँ तक कि जिस तरह वो 3-4 महीने के अंदर, हस्बैंड अभी सेटल भी नहीं हुए यूके जाके, तो वो यूके पहुँच गई थी, उससे यही नज़र आता था कि शी वॉज एन्जॉइंग हर ड्रीम लाइफ। उसके बाद प्राउडली ये कह देना कि बीवी वहीं अच्छी लगती है जहाँ हस्बैंड हो। इन शॉर्ट, क्लियरली शी वॉज सेटिस्फाइड। लेकिन इनकी 1-2 दिन पहले की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर तो एक नई चीज़ सामने आई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहती हैं, मैं बाहर आना नहीं चाहती थी लेकिन आ गई, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं पा रही। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिस वक्त आप यूके की स्ट्रीट्स में घूमती फिरती थी, शॉपिंग हॉल्स दिखाती थी, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाती थी, तेज़ हवा में खड़े होकर अपने बाल लहराती थी, उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 3-4 साल बाद ये कहना कि मैं तो बाहर आना नहीं चाहती थी लेकिन आ गई, ये एक कौन सा ट्विस्ट आप अपनी स्टोरी में लेके आई हैं। इस स्टोरी को देखकर तो एक ही चीज़ समझ आती है कि ये अपनी मर्जी के खिलाफ बाहर आई हैं और इस तरह अब बिहेव कर रही हैं जैसे कोई बेचारी ज़बरदस्त एग्जाइल में बैठी हो, कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, गन पॉइंट पे इनको कोई बाहर के मुल्क में लेके आया। उस वक्त तो खुशी की ये इंतहा थी कि पाकिस्तान में किसी का कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो यूके पहुंच गया है उसने जन्नत कमा ली है, यूके पहुंचकर उनको दुनिया में हर चीज़ हासिल हो गई है, यूके ऐसा यूके वैसा, जिस तरह वो एक्ट करती थी, जो वो व्लॉग्स बनाती थी, आप सब ने देखा है। और अब आकर ये कह देना कि मैं तो बाहर अपनी मर्जी के खिलाफ आई हूँ, ये चीज़ों को ट्विस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक वक्त था कि कहती थी मेरे हस्बैंड को बाहर जाकर पढ़ने का, आला तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है और उनके वालिद का भी ये ख्वाब है कि उनका बेटा बाहर जाकर पढ़े। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं भी इनका साथ दूंगी, इनके साथ रहूँगी, उनकी खुशी में खुश रहूँगी जैसे। लेकिन जर्मनी शिफ्ट होते ही स्टोरी चेंज हो गई। एक और इंस्टाग्राम स्टोरी हमारी सामने आई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक इंसान की खुशी के लिए कितने अपनों को उदास कर दिया जाता है या कितने अपने उदास हो जाते हैं। मोहतरमा, जिस इंसान की खुशी की बात आप कर रही हैं वो इंसान आपके मजाजी खुदा हैं, आपके हस्बैंड हैं, और जिन अपनों का दुख आज आपको याद आ रहा है वो आपके मेके वाले हैं। ये वही इंसान है जिसकी वजह से आप 3 साल यूके के मज़े लेके आई हैं। मतलब पहले हस्बैंड के लिए सब सेक्रीफाइस करना इज्जत और लॉयल्टी थी,
اور جب ہسبینڈ سے وہ گولڈن ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی تو فیملی کا دکھ کارڈ نکال لیا. یہ محترمہ کا پرانا وتیرہ ہے. ان کو کسی بھی بندے سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی رشتہ دار سے جب اپنی مرضی کے مطابق حالات نہ مل رہے ہوں، ان کے فیور میں حالات نہ ہوں، تو یہ اس چیز کو ڈسکارڈ کر دیتی ہیں. اس چیز کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں اس طرح بات کرتی ہیں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہی پرابلم ہے، ان کو خود ہی نہیں پتا کہ یہ کیا چاہتی ہیں. پہلے ہسبینڈ کے ڈیسیجن کو سب سے بڑا ڈریم کہنا اور اب ان کو ہی انڈائریکٹ سٹوریز میں بلیم کرنا، اس کو ویری لو کلاس کانٹرڈکشن کہتے ہیں. تازہ ترین ایک ولاگ میں کہتی ہیں جی کہ مجھے کسی نے کامنٹ کیا ہے آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کو ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہوگا، ان کی زیادہ خدمت کرنی پڑتی ہوگی. یہ انہوں نے خود ہی سوال بتایا اپنے ولاگ میں. اور جہاں تک میری سمجھ ہے، اور شاید آپ لوگ میرے بات سے اتفاق بھی کریں گے، اس خاتون کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر عورت اولاد نہ ہو رہی ہو تو سوسائٹی کا، سسرال کا پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور بہت سارے گھرانوں میں شوہر کا پریشر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت بہت پریشان ہوتی ہے. یہ اس سوسائٹی کا المیہ ہے. اور بہت ساری خواتین شاید اس ٹینشن کی وجہ سے اس پر ہسبینڈ کو بہت زیادہ پیمپر کرتی ہیں، ان کی زیادہ ہی کیئر کرتی ہیں تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس عورت کی وجہ سے شاید مجھے اولاد نہیں ہو سکی. یہ ایک بری بات ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اس عورت کے شاید پوچھنے کا یہ مقصد تھا، لیکن ہماری پیاری بہن نے اس کے شاید سوال کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کو جواب کیا دے رہی ہیں. ہم دونوں ایکولی کام کرتے ہیں، میں بھی ارن کرتی ہوں، میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. UK میں بھی میرے ٹیسٹ ہوئے تھے، ہم دونوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ آپ ایک میچور خاتون ہیں لیکن ایک دوسری خاتون کا سوال ہی نہیں سمجھ سکی. یہاں پر ایک امیج کریٹ کر رہی ہیں ماڈرن بیلنسڈ ریلیشن شپ، میوچل رسپیکٹ اور ایکویلٹی کا. بٹ انفارچونیٹلی جس طرح کی سٹوری انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں لگائی تھی، ان کو انڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہی تھی. ایک انسان کی خوشی کے لیے کتنوں کو اداس کیا جاتا ہے. اگر سچ میں ایکویلٹی ہے، ہسبینڈ ان کی کیئر کرتے ہیں، یہ ہسبینڈ کی کیئر کرتی ہیں، تو پھر ہسبینڈ کو بلیم کرنا اور پبلکلی اس طرح کہنا سٹوریز میں آ کے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ان محترمہ کے اس طرح کے بیان کلیئرلی یہ چیز دکھاتے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹس ایک طرف ہیں، ان کے ایکشنز دوسری طرف ہیں، اور ان کی انسٹاگرام سٹوریز تیسری طرف ہیں. کوئی بھی چیز آپس میں میچ نہیں کرتی. ایک طرف پولائٹ انڈرسٹینڈنگ وائف کا امیج، دوسری طرف سٹل فرسٹریشن اور بلیم. اور یہ انکنسسٹنسی سمپتھی اور اٹینشن جنریٹ کرنے کا ٹول بن جاتی ہے ان کے ولاگز میں. کیمرے کے سامنے ایکویلٹی کا لیکچر، لیکن بیہائنڈ دا سینز بلیم اور سٹل گلٹ گیم چل رہی ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ویزا پروسیس کی. اس سے پہلے اسکرین پر یہ انسٹاگرام سٹوریز آپ دیکھیے. محترمہ کی کہانی سن کر ایسا لگتا ہے جیسے جرمنی کا ایمبیسی صرف انہی کے لیے ایک نیا ویزا انوینشن کر رہا ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. ان کے ہسبینڈ جرمنی اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تھے اور انہوں نے برلن کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. تو لاجیکلی محترمہ ڈپینڈنٹ ویزا پہ نومبر میں آئی ہوں گی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے UK میں کہا تھا میرا 1 ماہ میں ویزا آ گیا تھا اور میرے لیے یہ میریکل سے کم نہیں ہے. سوال یہ ہے پھر دسمبر میں آ کے انہوں نے کون سا نیا اپلیکیشن فائل کر دیا جو ابھی تک 7-8 مہینے سے انڈر پروسیس ہے. کیا جرمنی کے آفیشلز اتنے فارغ ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ویزا ہولڈر سے دوبارہ ڈاکیومنٹ ڈرامہ مانگتے ہیں؟ اگر نومبر میں ویزا لگ گیا تھا تو دسمبر میں ڈاکیومنٹس اپلائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری پاسبلٹی کہ اگر محترمہ نے وزٹ ویزا پر انٹری کی ہے تو دسمبر میں فائل کیا گیا کیس کون سا ہے؟ جرمنی میں وزٹ ویزا کو ڈیپینڈنٹ میں کنورٹ کرنا نارملی الاؤ ہی نہیں ہوتا. کہتی ہیں جی ان کو کالز کی ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیا ہے، ای میلز کی ہیں اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ بھی کریں جو میں ٹریول کر سکوں. تو کہتے ہیں ارجنٹ پر رکھ لیتے ہیں. ارجنٹ تب ٹریٹ کرتے ہیں جب کوئی اسٹرانگ ریزن ہو یا ڈاکیومنٹری پروف ہو، ساتھ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو یا فیملی ایمرجنسی ہو، گاڈ فاربیڈ کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے یا آپ کا بلڈ ریلیشن کوئی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، بہت شدید بیمار ہے، تب ارجنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایپلیکنٹ کے کہنے سے کبھی بھی کوئی کیس ارجنٹ نہیں بن جاتا. میرے پاس ویزا ہے اور پھر اگلے ہی دن کہتی ہیں میں ٹریول نہیں کر پا رہی، میں نے پاکستان جانا ہے. اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو آپ کیوں نہیں ٹریول کر پا رہی؟ یورپ سے پاکستان کا ٹکٹ لینا اتنا بھی ٹف نہیں ہوتا انلیس آپ کے ڈاکیومنٹس کسی پروسیسنگ سٹیٹ میں اٹکے ہوئے ہوں. ان کے پاس ان کا ویزا بھی ہے، سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا ہے، تو پھر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو کہ 7-8 مہینے سے حل ہی نہیں ہو رہا؟
یہ کانٹرڈکشنز تو صاف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ محترمہ کا لیگل سٹیٹس ہینگنگ پوزیشن میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ورسٹ پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ محترمہ نے اوور سٹیئنگ کر دی ہو اور اب ایک لیگل کور ڈھونڈنے کے لیے پروسیس انڈر ریویو کا ایکسکیوز بنا رہی ہیں. جرمنی میں محترمہ کو اپنا ایگزیکٹ سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے. کبھی بولتی ہیں ویزا ہے، کبھی بولتی ہیں ٹریول نہیں کر پا رہی، کبھی بولتی ہیں 8 مہینے سے پروسیس چل رہا ہے. یہ سب سٹیٹمنٹس مل کے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یا تو آڈینس کو کنفیوز کر کے سمپتھی گین کرنا ہے یا پھر اصل سچ چھپایا جا رہا ہے. اینڈ سم ہاؤ محترمہ جرمنی میں ایک گرے زون میں رہ رہی ہیں جہاں ٹیکنیکلی ان کا سٹیٹس 100% لیگل کنفرم ہی شاید نہیں ہے، لیکن کیمرہ پہ ان کا ٹون ایسا ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ کلیئر اور سارٹیڈ ہے. یعنی ریالٹی اور پریزنٹیشن کے بیچ میں ایک بڑا گیپ ہے اور اسی گیپ کو یوز کر کے وہ آڈینس کو امپریس کر رہی ہیں. دیکھو میں جرمنی میں سیٹل ہو رہی ہوں، جبکہ اصلی کہانی کچھ اور ہی چل رہی ہے. ویزا ہے لیکن ٹریول نہیں کر پا رہی، پاکستان جانا چاہتی ہوں لیکن جا نہیں پا رہی، باہر آنا نہیں چاہتی تھی لیکن آ گئی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میریکل ویزا اور پینڈنگ پیپرز دونوں آپس میں ٹکرا گئے ہیں. میں جرمنی ڈسکلوز کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے سارے فرینڈس جرمنی میں ہی رہتے ہیں، ان کے بچپن کے دوست وہاں پہ رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ سے جرمنی ہی جانا چاہتے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے یو کے آپشن تھی تو اس لیے ہم نے یو کے کو سلیکٹ کر لیا. یہ وہی جرمنی ہے جو مائی ہیلتھ از بیسٹ ہیئر تھا اور اب ان کے لیے ورسٹ الرجیز بن گیا ہے. یہ وہی جرمنی ہے جہاں غیر اپنوں سے بھی اچھے ہو گئے تھے اور اب یہ وہی جرمنی ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.